اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے فریضہ دعوت انجام دینے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کر رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں نہایت سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب وہ ان سب باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے تھے، اور ہم نے بقیہ سب لوگوں کو جو عملاً یا سکوتاً ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب انہوں نے اس چیز کے ترک کرنے کے حکم سے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ کے رب نے یہود کو یہ حکم سنایا کہ اللہ ان پر روز قیامت تک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بری تکلیفیں پہنچاتا رہے، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ تقسیم اور منتشر کر دیا، ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور انہی میں سے بعض اس کے سوا بدکار بھی، اور ہم نے ان کی آزمائش انعامات اور مشکلات دونوں طریقوں سے کی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فخلف من بعدہم خلف، پس جانشین ہوئے ان کے بعد نااہل جانشین۔ سامعین اکرام، تذکرہ ہے نیک لوگوں کا، پیغمبروں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخلف، جانشین ہوئے ان کے بعد، خلف نااہل، ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث تو ہوئے لیکن یأخذون عرض ھذا الادنی، کم تر دنیا کا مال رشوت کے طور پر لیتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں کہ یقیناً ہمیں بخش دیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر اسی طرح کا مال و متاع اور بھی ان کے پاس آ جائے، یأخذوہ، تو وہ اس کو لے لیں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ہم نے ان سے کتاب میں وعدہ یہ نہیں لیا تھا، اللہ تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ یہ اللہ پہ حق کے سوا کچھ بھی نہیں کہیں گے، ودرسوا ما فیہ، اور وہ سب کچھ پڑھ چکے تھے جو اس میں لکھا تھا، والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، افلا تتقون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہو؟ سامعین کرام، تھوڑی سی اس آیت پہ غور کریں، یعنی نیک لوگوں کے بعد اس آیت میں یہ ہے کہ نیک لوگوں کے بعد ان کے جو جانشین آئے، جو ان کے بعد آئے لوگ، وہ نااہل تھے، کتاب کے وارث تو تھے وہ، لیکن دنیاوی مال و متاع کو وہ ترجیح دیتے تھے، یعنی احکام الہی پر دنیاوی مال و متاع کو ترجیح دیتے تھے، اور اس کے باوجود یہ امید رکھتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں یقیناً ہمیں بخشا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں یہاں تک اگر آپ غور کریں تو ہماری حالت اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے، یعنی ہم وارثین تو ہیں، نیک لوگوں کے وارث تو ہیں، ہمارے آبا و اجداد جو تھے، جو خیر القرون تھے، یقیناً وہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد تبع تابعین ہیں، اس کے بعد جو جانشین بنے ان کے، اور آج ہم، تو وہ دنیا کا حقیر مفاد ہم لے لیتے ہیں۔ آج سامعین کرام دیکھیں، آسان الفاظ میں اگر بتاؤں، آج اکثریت من حیث القوم، ہمارا قبلہ و کعبہ دنیا ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو دین کے نام پہ دکانداریاں لگائی ہوئی ہیں اور اس کو حصول زر کا ذریعہ بنا لیا ہے، سامعین کرام، مالی منفعت کا ذریعہ بنا لیا ہے، یہ چندے، نذرانے، اور یعنی بیجا، یعنی آپ کام کچھ نہ کریں اور آپ کو نذرانے دیے جائیں۔ یقیناً نذرانہ، چندہ یہ حق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بعض لوگوں نے محض ایک دکان سجا لی ہے، اس میں اپنے آپ کو اللہ والا بنا لیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں چندے دو، نذرانے دو، پیسے دو۔ یہ غلط بات ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی میں کہنے میں عار نہیں محسوس کرتا، بعض جو ہیں، جو بعض صوفیاں ہیں، ایسے صوفیاں میں نے دیکھے ہیں جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، وہ اور نہ ان کے مریدین، نماز کو، روزے کو، حج کو استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو فرائض دین ہے سامنے کرم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کتنی مرتبہ قرآن میں حکم آیا ہے، اس کے باوجود ہم نماز کو ہلکا سمجھے، روزے کو ہلکا سمجھے، حج کو ہلکا سمجھے، استغفر اللہ۔ ایسے پیروں، ایسے مریدوں سے توبہ ہی بھلی۔ ہاں، یہ تو دین کے نام پہ ایک دھبا ہے۔
اور دنیا کے لیے بس یہ خوب تگڑے ہوتے ہیں. وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ہیں سامعین کرام. ہم تو یعنی اندھی عقل کو اندھا کر کے گمراہ پیروں کے پیچھے چل دیتے ہیں. نہ نماز کا خیال ہے، نہ روزے کا خیال ہے. یہ کوئی دین ہے؟ تو بے دینی ہے. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ. اور اس کے برعکس جن لوگوں نے تمسک بالکتاب کر لیا، یعنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی. سامعین کرام وہی نماز کا وہ آ گیا نا، نماز قائم کرنے والے ہیں. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم اجر ضائع نہیں کرتے مصلح لوگوں کا، اصلاح کرنے والے لوگوں کا ہم اجر ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ ایک سائبان ہے، یعنی ان کے سر کے اوپر. وظنوا انہ واقع بہم، ان کا گمان یہ ہوا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. تو اس حالت میں میں نے ان سے وعدہ لیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، بقوۃ، مضبوطی سے. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور تم خوب یاد رکھو جو کچھ اس میں احکامات ہیں تاکہ تم بچ جاؤ. سامعین کرام تھوڑا سا غور کریں. یہ واقعہ جو بھی ہوا ہے لیکن وہ تاریخ کا حصہ ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، نہ اس کی تفصیل میں جاتا ہوں. لیکن ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے پہاڑ کو ان کے اوپر سائبان کی طرح مسلط کر دیا اور ان سے وعدہ لیا. اور اس میں وعدہ کیا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے؟ تقوی، تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور اس کے عذاب سے بچ جاؤ. اور طریقہ کار کیا ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ. یہ طریقہ ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے لے لو، اور جو کچھ اس میں ہے احکامات اس کو یاد رکھو. سامعین کرام کیا ہم یہ دیکھنا یہ ہے، کیا آج ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا جو کتاب اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے؟ استغفر اللہ، نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ہم نے تو اس کو چوم کے طاقوں میں سجا لیتے ہیں. یہ کتاب ہدایت ہم نے اس کو نہیں بنایا. ناراض نہ ہو، معاف کریں یا نہ کریں آپ، لیکن میں نے کہنا ہے کہ اس کو ہم نے کتاب قرات بنا لیا ہے. بس رمضان میں ایک سپارہ روز پڑھ لیا، لیڈیز جو ہیں خاص کر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہم نے صرف تلاوت تک محدود کر لیا ہے، ثواب کے لیے تلاوت تک. وہ بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آج ہی میں نے قرآن ختم کر لیا، یہ ایک ہفتے میں نے 30 سپارے پڑھ لیے. کیا قرآن بس اس تلاوت کے لیے آیا ہے؟ نہیں، یہ عمل ہے، یہ اس میں ہدایت ہے. تلاوت کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا. تلاوت کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ محض کتاب تلاوت نہیں ہے، یہ کتاب قرات نہیں ہے، کتاب تجوید نہیں ہے، کتاب حفظ نہیں ہے. آج کل حفظ پہ بڑا زور ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے کام ہونے چاہیے، لیکن اصل میں یہ تو کہ ہدایت ہے. ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور وہ ہدایت کا کام ہم نے اسے نہیں لے رہے، اور پھر جو ہے مطلب فضولیات میں پھر وقت ضائع کرتے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. اللہ تعالیٰ یہ ایک واقعہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ وَإِذْ، یہ ہمیشہ جو وَإِذْ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل نوٹ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ أَخَذَ، وَإِذْ، یہ جب وَإِذْ کا تذکرہ آتا ہے نا تو یہ تھوڑا سا یعنی اگلے مضمون کے ساتھ، یعنی اس کے ثبوت کے لیے یا اس میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے یہ وَإِذْ لگایا جاتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ. اب مثال دیکھیں، یعنی انسان کو رجوع الی اللہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے. تو کیا مطلب
کہ اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے۔ دنیا میں جب ہم ہوش و حواس سنبھالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری ترجیح اول ہونا چاہیے، اللہ سے ایک مضبوط تعلق ہمارا قائم ہونا چاہیے، وہ ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، پکڑ لو، اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یعنی اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ ہم بھول چکا ہیں، یہ ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارا حقیقی مقصود و مطلوب و محبوب دنیا ہے۔ اس سے زیادہ شرمندگی، اس سے زیادہ میں کیا کہوں، میرے پاس تو ابھی الفاظ نہیں ہیں، اس سے زیادہ بری بات کون سی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے اپنا۔ اللہ اللہ، بات یہ نہیں ہے، حقیقت کو دیکھنا چاہیے، اور حقیقت کو دیکھنا ہے۔ ہم نے تو سائے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سایہ تو جانے والا ہے، جب رات چھائے گی تو سائے ختم ہو جائیں گے، جب موت کی آندھی چلے گی تو یہ تمام سائے جو ہیں، یہ بیوی، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا مال، یہ میرا عہدہ، سب کچھ چلا جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ یہ مطلب ہم یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اے انسان تمہیں جانا کس طرف ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب لیا، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی۔ اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب نکالی آپ کے رب نے، من بنی آدم، من ظہورہم، آدم کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد نکالی، ان کی نسل نکالی۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے ان کو اپنی جانوں، انہی کی جانوں پر گواہ بنایا۔ اشہدہم، گواہ بنایا، علی انفسہم، ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا، اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، معبود ہے، مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ یہ سارے معنی ہیں سامعین کرام۔ آپ چیلنج کر سکتے ہیں مجھے کہ بھئی یہ معنی تو نہیں ہے، نہیں، یہی معنی ہے۔ رب میں یہ معنی پنہا ہے۔ رب معنی معبود، مقصود، محبوب، مطلوب۔ تو اس وقت سب نے یہ کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب یہ وعدہ کیوں لیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان تقولوا، اللہ تقولوا، کہ تم یہ نہ کہو یوم القیامت، قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس واقعے سے، اس حقیقت سے بے خبر تھے۔ او تقولوا، یا یہ نہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک کیا تھا، کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو شرک کیا تھا، یعنی تیرے علاوہ اور مقصود، معبود، محبوب بنا لیے تھے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد کی اولاد تھے، یعنی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ کام تو یہ تیرے علاوہ تو کسی اور کو مقصود ہمارے آباء و اجداد نے بنا لیا تھا، اور ہم ان کی اولاد تھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کریں گے جو اہل باطل نے کام کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ حق کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ سامعین کرام ذرا غور سے، مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہے نا غور سے کرنے چاہیے۔ میں تلاوت کروں گا، آپ تلاوت کیجئے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب
یأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سامعین کرام ترجمہ سنا دیجیے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنی، پس جانشین ہوئے ان کے بعد نااہل جانشین جو کتاب کے وارث تو تھے لیکن وہ لیتے تھے، یعنی احکامات الہی کے عوض وہ لیتے تھے، ترجیح دیتے تھے اس دنیا کی زندگی کا مفاد۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے تھے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ یہ امیدیں تو ہم نے بھی لگا رکھی ہیں سامعین کرام کہ بھئی کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم نے کلمہ پڑھنا نہیں ہے، کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا، کیا میں نے روزے نہیں رکھے، کیا حضور ہمارے شفیع نہیں ہوں گے، کیا ہماری شفاعت نہیں کریں گے۔ یہ ساری امیدیں جو ہیں ہم نے لگا رکھی ہیں، لیکن وہاں پتہ چلے گا۔ لیکن قرآن نے تو واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر اس قسم کا اور مفاد ان کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو بھی لے لیں گے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا ان کا مقصود ہے اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا ان سے وعدہ کتاب میں یہ نہیں لیا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ پر نہیں کہنا مگر سچ، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور اس میں یہ پڑھتے نہیں تھے، سب کچھ پڑھ چکے تھے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے، متقیوں کے لیے آخرت کا گھر تو بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین۔ اور جو لوگ مضبوطی سے کتاب الہی کو پکڑ لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم ضائع نہیں کرتے اجر
مصلحین، اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ اور جب ہم نے بلند کر دیا پہاڑ کو ان کے اوپر، گویا کہ وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ لے لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا، اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ اس حقیقت سے تو ہم غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا یہ نہ کہو کہ شرک کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے اور ہم ان کے بعد تھے، یعنی ہمیں معلوم نہ تھا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ اے اللہ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اہل باطل کے فعل سے کی وجہ سے، یعنی شرک ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو ان کے بعد تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے اپنے احکامات بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ They were succeeded by generations who inherited the scripture and chose the materials of this world, saying, "We will be forgiven." And should similar materials come their way, they would again seize them. Did they not make a covenant to uphold the scripture, and to not say about God except the truth? Did they not study its contents? But the home of the hereafter is better for the cautious. Will you not understand? والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Those who adhere to the scripture and practice prayer, we will not waste the reward of the reformers. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔
يتقون. And when we suspended the mountain over them, as if it was an umbrella, and they thought it would fall on them. Hold fast to what we have given you, and remember what it contains, so that you may be saved. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. And when your Lord summoned the descendants of Adam, and made them testify about themselves. Am I not your Lord? They said, Yes, we testify. Thus you cannot say on the day of resurrection, we were unaware of this. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Nor can you say, our ancestors practiced idolatry before, and we are their descendants who came after them. Will you destroy us for what the falsifiers did? وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. We thus elaborate the revelations, so that they may return. इसके साथ ही सामईन किराम आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।